ناظرین و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آپ کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ حضرات، آج ہم بہت ہی اہم ٹاپک پر گفتگو کریں گے، سوال و جواب کریں گے، جسے تقدیر کہا جاتا ہے۔ تقدیر کے بارے میں لوگ بہت ہی کچھ کہہ جاتے ہیں، بہت ہی کچھ لوگ سنتے ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، یہاں تک کہ بعض لوگ تو کفریہ کلمہ بھی کہہ دیتے ہیں۔ لہذا تقدیر کو سمجھنا بے حد ضروری ہے، اس کے بارے میں جاننا بے حد ضروری ہے، تاکہ ہماری زبان سے کوئی کلمہ کفر کبھی نہ نکل جائے۔ حضرات، آپ اس ویڈیو کو بغور سماعت کریں گے تو انشاءاللہ تقدیر کا بہت کچھ معاملہ آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ چلتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ سوال ہے کہ تقدیر کے معنی کیا ہیں اور اسے تقدیر کیوں کہتے ہیں؟ جواب: تقدیر قدر سے بنا بمعنی اندازہ اور تقرر۔ تقدیر کے معنی ہے اندازہ لگانا یا مقرر کرنا۔ سوال: تقدیر کی حقیقت کیا ہے؟ جواب: تقدیر رب کے اس علم کا نام ہے جو عالم کے احوال کے متعلق ہے، جو دنیا کے حالاتوں کے متعلق ہے۔ رب کو علم تھا کہ فلاں بندہ اپنی زندگی میں فلاں فلاں کام کرے گا، یہ اس کی تقدیر ہوئی۔ اسی علم کو لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا، یہ اس کی تقدیر کی تحریر ہوئی۔ پھر بندے نے ویسے ہی عمل کیے جو نامہ اعمال میں لکھ لیے گئے، یہ تقدیر کا نتیجہ ہوا۔ سوال کیا جاتا ہے، جب علم الہی میں سب کچھ آ چکا اور اس کے خلاف ہونا ناممکن ہے تو چاہیے کہ بندہ گنہگار نہ ہو کہ اس نے وہی کیا جو پہلے لکھا جا چکا تھا۔ بندہ مجبور ہے۔ اس کا بھی جواب سنیے۔ جیسے بندہ نیکی کر کے ثواب کا مستحق ہے، ایسے ہی بدی کر کے عذاب کا بھی مستحق ہے۔ رب کے علم اور تحریر سے بندہ مجبور کیسے ہو گیا؟ مجبور وہ ہے جس سے بے ارادہ کچھ ہو جائے، جیسے ریشہ کی حرکت یا بلا قصد گر پڑنا۔ جو کام ارادے سے ہو وہ اختیاری کہلاتا ہے اور بندہ مختار ہے۔ رب کے علم میں یہ تھا کہ بندہ اپنے اختیار و ارادے سے یہ کام کرے گا، اسی کی تحریر ہوئی۔ رب نے نہ اس گناہ کا حکم دیا نہ اس سے وہ راضی ہوا۔ سوال کیا جاتا ہے، ارادہ الہی کے مطابق واقع ہونا واجب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ارادہ کر لیا ہے وہ اس کا ہونا واجب ہے، اور واجب میں بندے کا اختیار نہیں ہوتا۔ جب کفر ابلیس یعنی ابلیس کا کفر کا ارادہ رب کا ہو چکا تو کفر ضروری ہو گیا، پھر اختیار کہاں؟ جواب سنیے۔ کفر کے ساتھ ارادہ کفر بھی واجب ہو گیا۔ کفر کے ساتھ ارادہ کفر بھی واجب ہو گیا، یعنی ضروری ہو گیا کہ ابلیس ارادہ کر کے کافر بنے۔ چونکہ کفر ارادے کے ساتھ ہوا لہذا کفر اختیاری رہا، یعنی اس نے ارادہ کیا اور پھر کفر والے فعل بھی کیے، یہاں تک کہ کافر ہو گیا۔ سوال کیا جاتا ہے کہ جب رب نے بندوں کے گناہوں کا ارادہ کیا تو ان گناہوں سے راضی ہوا، ورنہ ارادہ ہی کیوں کرتا؟ اور جس کام سے رب راضی ہو وہ گناہ نہیں تو گناہ نہ ہوا۔ جس کام سے رب راضی ہو وہ گناہ نہیں، اور جو گناہ کیا گیا تو وہ گناہ نہ ہوا۔ جواب: ارادہ، حکم اور رضا علیحدہ چیزیں ہیں۔ ارادہ الگ چیز ہے، حکم الگ چیز ہے، اور رضا علیحدہ چیزیں ہیں۔ ارادے کو رضا اور حکم لازم نہیں۔ رب نے ذبح اسماعیل کا حکم دیا مگر ارادہ نہ کیا۔ ابو جہل کو اسلام کا حکم تھا مگر ارادہ نہ تھا۔ ایسے ہی ابو جہل کے اسلام سے رب راضی ہے مگر اس کا ارادہ نہیں فرمایا۔ تو ارادہ الگ چیز، حکم الگ چیز ہوا۔ سوال: قرآن کہتا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، رب کے بغیر چاہیں تم کچھ چاہ بھی نہیں سکتے، پھر ہم مختار کیسے؟
جواب: بے شک ہم چاہنے میں غیر مختار رہے، چاہنے میں، ارادہ کرنے میں غیر مختار رہے، مگر اس فعل میں تو مختار ہوئے، فعل میں مختار ہوئے، کام اس عمل کرنے میں کیا ہوئے؟ مختار۔ مثلا جیسے زید قتل کرے گا، رب ارادہ فرما چکا تو یقیناً زید ارادے سے ضرور قتل کرے گا، تو زید ارادہ قتل میں مجبور ہوا، زید جو ہے ارادہ قتل میں مجبور ہوا، مگر فعل قتل میں مختار رہا، کیونکہ وہ ارادے سے ہے اور سزا قتل کی ہے، نہ کہ ارادہ قتل کی۔ اگر یہ نہ ہو تو ریشے کی جنبش اور ہاتھ ملانے میں فرق نہ ہوا اور انسان محض پتھر بن کر رہ جائے گا۔ سوال: انسان تو غیر مختار ہی معلوم ہوتا ہے، واقعی پتھر اور انسان ارادہ الہی میں برابر ہی ہیں؟ جواب: تعجب ہے کہ بے عقل کتا، بے عقل جو کتا ہوتا ہے وہ تو پتھر میں اور تم میں فرق کرے کہ اگر تم کتے کو پتھر مارو تو وہ تمہیں کاٹتا ہے، نہ کہ پتھر کو۔ اب تم عاقل ہو کر فرق نہ کرو، عقل مند ہو کر فرق نہ کرو، اور یہ بھی محض کہنے کی بات ہے، ورنہ تم ظالم پر مقدمہ کیوں کرتے ہو؟ سمجھ لو کہ وہ پتھر کی طرح ستا رہا ہے، پتھر پر کوئی مقدمہ نہیں کرتا، تم بھی ظالم سے بدلہ نہ لو۔ سوال: رب فرماتا ہے جسے خدا گمراہ کرائے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی، جب رب گمراہ کرے، دلوں پر مہر لگائے، پھر بندہ بالکل بے قصور ہے، اندھا بہرا دیوانہ، نہ دیکھنے نہ سننے نہ سمجھنے میں بالکل بے قصور ہیں، اندھا بہرا دیوانہ نہ دیکھنے نہ سننے نہ سمجھنے میں بالکل بے قصور ہوتا ہے۔ جواب: ان آیات میں ختم اللہ کے معنی تو ظاہر ہے کہ ان کفار نے کفر کر کے ایمان اور دیگر نیکیوں سے دور رہ کر اپنے قلب کو ایسا سیاہ کر لیا کہ آئندہ اس کا نیکی کی طرف مائل ہونا مشکل ہو گیا، اسی کو مہر یا ختم کہتے ہیں۔ اس ختم میں یعنی مہر میں ان مجرموں کے جرموں کا بڑا دخل ہے۔ جو کوئی خود اپنی آنکھ پھوڑے، کان پھاڑ کر بہرا بن جاوے یا خودکشی کر لے تو اس کے اندھے پن یا موت کا خالق تو رب ہی ہے، مگر وہ بھی یقیناً مجرم ہے۔ جیسے حلق پر تلوار پھیر لینا اپنی موت کا سبب ہے، ایسے ہی زیادتی گناہ دل کالا ہونے کا سبب ہوتا ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے: کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، یعنی ان کے بد اعمال نے ان کے دلوں کو زنگ آلود بنا دیا۔ یہاں مہر اور رین کا فاعل گناہوں کو قرار دیا۔ وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ میں گمراہی کی طرف اس لیے نسبت کیا گیا کہ وہ اس کا خالق ہے یا اس کی خبر دے چکا ہے، اس وجہ سے نسبت کیا گیا ہے، لہذا گمراہی کا سبب بندہ خود ہے، اور رب تو صرف خالق ہے، یعنی اس کو بنانے والا ہے، برائیوں کو اس نے پیدا کیا، خلق کیا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ جس کی گمراہی رب کے علم میں آ چکی یا جس پر اس کے اعمال کی وجہ سے گمراہی پیدا کر دی، اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ سوال: بندہ مطلق مختار ہے یا مطلق مجبور؟ اگر مختار ہے مطلق تو رب کا ارادہ بیکار، اگر مطلق مجبور ہے تو وہ معذور کہلائے گا۔ جواب سنیے: بندہ جو ہے نہ مطلقاً مختار ہے نہ مطلقاً مجبور ہے، کسب میں مختار ہے، فعل میں مختار ہے، اور خلق میں مجبور ہے۔ کسب کہتے ہیں اسباب جمع کرنے کو، اور خلق کہتے ہیں نیستی کو ہستی بخشنا۔ بکری کے حلق پر چھری چلا دینا یہ موت کا کسب ہے، اور موت دینا یہ خلق ہے۔ پہلے میں بندہ مختار ہے، اسباب میں بندہ مختار ہے، اور دوسری چیز میں مجبور ہے، یعنی خلق میں مجبور ہے۔ سوال کیا جاتا ہے کہ رب نے شیطان کو پیدا ہی کیوں فرمایا جو گناہوں کی جڑ ہے؟ جواب: شیطان دنیا کا ایک معمار سمجھ لیجئے۔
اگر یہ نہ ہوتا تو دنیا میں جو ہے بہت کچھ بھی نہ ہوتا، کیونکہ پھر پولیس، فوج، کچہری، حتیٰ کہ بادشاہ وغیرہ سب بیکار تھے۔ جب کوئی مجرم اور فسادی نہ ہوتا تو ان محکموں کی ضرورت کیا تھی؟ بلکہ پھر انبیاء کرام کی تشریف آوری اور تبلیغ کی بھی کیا ضرورت تھی؟ دوزخ اور ملائکہ عذاب بھی بیکار تھے۔ خدا کی صفات بمعنی غفاری، ستاری، جباری، قہاری کا ظہور بھی نہ ہو پاتا، کیونکہ یہ صفات بندوں کے گناہوں سے ظاہر ہوتے ہیں۔ بلکہ پھر آدم علیہ السلام نہ گندم کھاتے، نہ زمین پر تشریف لاتے، نہ دنیا بستی۔ غور سے معلوم ہوتا ہے کہ گرم اور سرد، پاک اور ناپاک، اچھی بری چیزوں سے دنیا کا نظام قائم ہے۔ اگر ان میں سے ایک نہ ہو تو دنیا ختم ہے۔ گندے کھاد اور پاک پانی سے دانہ بنتا ہے، گرم ٹھنڈی طاقت سے بجلی بنتی ہے، بھوک اور سیری سے دنیا قائم ہے۔ پھر تو شیطان بڑی اچھی چیز ہوا، اسے لعنت کیوں کرتے ہیں، یہ ذہن میں آ سکتا ہے تو سنیے، نہیں، شیطان تو برا ہی ہے، کیونکہ اس نے وہ فعل کیا جو کفر تھا، اس نے کفر کر لیا وہ کام کر کے، تو وہ برا ہی ہے۔ سوال کیا جاتا ہے کہ جب شیطان مردود نہ ہوا تھا تو زمین پر بسنے والے جنات نے فساد کیوں کیا؟ انہیں کس نے بہکایا؟ اور خود شیطان کو کس نے بہکایا؟ جواب، ان کے نفس امارہ نے بہکایا۔ دیکھو، رمضان میں شیطان قید ہوتا ہے مگر گناہ پھر بھی ہوتے ہیں، نفس کی وجہ سے۔ نفس شیطان سے زیادہ خطرناک ہے، ہم کو گمراہ نفس ہی کرتا ہے۔ شیطان تو نفس کو بری راہ دکھا کر علیحدہ ہو جاتا ہے اور بھاگ جاتا ہے، باقی کام جو نفس کرتا ہے انسان خود کرتا ہے۔ سوال کیا جاتا ہے کہ انسان فرشتوں سے افضل کیوں ہے؟ فرشتہ نفس و شیطان سے محفوظ اور گناہوں سے معصوم ہیں، تو انسان فرشتوں سے افضل کیسے ہوا؟ جواب، انسان ایسی عبادتیں کر سکتا ہے جو فرشتوں سے نہیں ہو سکتی۔ روزہ، زکوٰۃ، حج، صبر، شکر فرشتے نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ کھانے پینے سے پاک ہیں۔ پھر ان عبادات میں سے ہر ایک میں صدہا عبادتیں ہیں۔ روزے میں کھانا پینا، جمع، غیبت، جھوٹ وغیرہ چھوڑنا، یہ 5 عبادتیں ہیں۔ افطار، سحری، تراویح، اعتکاف وغیرہ، یہ بھی 5۔ ایسے ہی حج و زکوٰۃ کو سمجھ لو۔ اور جو عبادتیں فرشتے اور انسان میں مشترک ہیں، جیسے اللہ کا ذکر اور نماز میں انسان اعلیٰ ہے، کیونکہ مقرب فرشتوں میں سے کوئی صرف قیام میں ہے، کوئی رکوع میں، کوئی سجدے میں۔ ایسے ہی جانوروں کا حال ہے، مگر انسان کی نماز میں یہ سب چیزیں موجود ہیں۔ پھر انسان مسجد آ کر عبادت اور گھر پہنچ کر دنیاوی انتظام کرتا ہے، لہذا یہ مقرب بھی ہے اور مدبرات امر بھی۔ اسی لیے نبوت صرف انسان کو ملی، فرشتے کو نہیں ملی۔ پھر انسانوں کو عبادت سے روکنے والی لاکھوں چیزیں ہیں اور فرشتوں کے لیے کچھ نہیں، لہذا اس کی تھوڑی عبادات بھی زیادہ ہیں۔ ان وجوہات سے انسان جو ہے فرشتہ سے افضل ہے۔ سوال کیا جاتا ہے کہ شریعت میں کوئی دن منحوس ہے یا نہیں ہے؟ جواب، شریعت میں کوئی دن منحوس نہیں، ہاں بعض دن بعض کاموں کے لیے زیادہ موزوں ہیں، زیادہ بہتر ہیں۔ اتوار باغ لگانے کے لیے زیادہ بہتر، مکان بنانے، کھیت بونے کے لیے زیادہ موزوں ہے اتوار کا دن، کیونکہ اسی دن جنت کا باغ لگا۔ سوموار جو ہے تجارتی سفر کے لیے بہتر ہے کہ اسی دن حضرت شعیب علیہ السلام نے تجارت کا پہلا سفر کیا جس میں بہت نفع ہوا۔ شیشمبا یعنی منگل کو فصد لینا، آپریشن یا حجامت کرنا، یہ بہتر نہیں ہے۔ یہ دن خون کا ہے، اس دن یہ کام کرنے سے برس کا اندیشہ ہے۔ اسی دن حضرت حوا کو خون آیا، یعنی منگل کے دن۔ حابیل کا قتل ہوا منگل کے دن۔ حضرت زکریا، یحییٰ علیہ السلام اور جرجیس اور فرعون کے جادوگر حضرت قیصہ قتل کیے گئے منگل کے دن۔ تو بدھ کا آخری حصہ علم شروع کرنے کے لیے بہتر ہے۔
جمعرات کا دن عمرہ سلاطین سے ملنے اور مقدمہ دائر کرنے کے لیے بہتر ہے کہ اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے مناظرے میں فتح پائی۔ جمعہ کا دن نکاح کے لیے بہتر ہے کہ اسی دن حوا کا حضرت آدم علیہ السلام سے اور زلیخا کا یوسف علیہ السلام سے اور بلقیس کا حضرت سلیمان علیہ السلام سے اور بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا۔ بحوالہ روح البیان سورہ یونس آیت فی سنتی الایام۔ سوال کیا جاتا ہے جب ہر چیز تقدیر میں آ چکی تو دعائیں کیوں مانگی جاتی ہیں؟ جو ہونا ہے وہ خود ہو جائے گا۔ جواب، دعا مانگنا بھی تقدیر میں آ چکا ہے کہ بندہ یہ دعا کرے گا تب یہ نعمت پائے گا۔ اسی لیے بیماری کی دوا، رزق کے لیے روزگار اور بیمار سے پرہیز کروائے جاتے ہیں کہ اگرچہ صحت و رزق سب مقدر ہیں مگر یہ اسباب بھی تقدیر میں لکھے ہوئے ہیں کہ اگر یہ اسباب جمع کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ صحت و رزق عطا فرمائے گا۔ یہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے، دعا بھی لکھا ہوا ہے۔ سوال کیا جاتا ہے کہ تقدیر میں تبدیلی ہو سکتی ہے؟ اگر ہو سکتی ہے تو اس کے کیا معنی؟ کس کے؟ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ اگر نہیں ہو سکتی تو اس حدیث کا کیا مطلب؟ کہ دعا قضا کو بدل دیتی ہے، تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ یا داؤد علیہ السلام کی عمر 60 سال تھی لیکن حضرت آدم علیہ السلام کی دعا سے 100 سال ہو گئی۔ یا صدقہ عمر بڑھاتا ہے، اس کے کیا معنی ہے؟ جواب، تقدیر جو علم الہی ہے اس میں تبدیلی ناممکن ہے۔ اس کا نام جو ہے قضاء مبرم ہے، تقدیر مبرم جسے کہتے ہیں، اسی کا ذکر اس آیت میں ہے۔ اور وہ تقدیر جو عالم الہی ہے، جو عالم الہی ہے جس کا فرشتوں میں اعلان ہوتا ہے، اس تقدیر کو عالم الہی کہتے ہیں جس کا فرشتوں میں اعلان ہوتا ہے، اسے قضاء معلق کہتے ہیں۔ ان میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ ان احادیث میں اسی تقدیر کا ذکر ہے، اس کے لیے یہ آیت ہے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت عندہ ام الکتاب، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے مٹاتا ہے، جسے چاہتا ہے باقی رکھتا ہے۔ تو یہ جو ہے تقدیر معلق بدل جاتی ہے مگر تقدیر مبرم جو علم الہی ہے وہ نہیں بدلتی۔ سوال کیا جاتا ہے کہ جب بعض ارواح، بعض روح جنتی، بعض دوزخی پیدا ہوئی ہے تو اعمال کی کیا ضرورت ہے؟ ہر روح اپنے مقام پر پہنچ جائے گی۔ جواب، روحوں کے جنتی دوزخی ہونے کے یہ معنی ہے کہ رب کو یہ علم ہے کہ فلاں روح بخوشی نیکیاں کر کے جنت میں اور فلاں جو ہے کر کے دوزخ میں جائے گی، مگر جنتی دوزخی ہونا اعمال سے ہوگا، اور عمل عامل کے ارادے سے۔ عمل بیج کی طرح ہے کہ کسان نہ تو بیج سے بے پرواہ ہے کہ بالکل بیج کو استعمال ہی نہ کرے اور نہ ہی بیج پر اعتماد کر سکتا ہے۔ اگر وقت پر بارش اور دھوپ پہنچے اور درخت آفات سے محفوظ رہے تو دانہ میسر ہو جائے گا اسے۔ ایسے ہی نہ تو اعمال سے ہمیں بے پرواہی ہے کہ بالکل ہی اعمال چھوڑ دو، نہ ان پر پورا اعتماد۔ اعمال ہوں اور ریا خرابی خاتمے سے محفوظ رہیں اور قبولیت کی ہوا چلے تب جنت دیکھنا نصیب ہو۔ غرض عمل کرتے رہو اور ڈرتے رہو۔ سوال کیا جاتا ہے تو چاہیے کہ نیکیوں کے بغیر کوئی جنتی دوزخی نہ ہو سکے۔ نیکیوں کے بغیر کوئی جنتی یا کوئی برا کام کر رہا ہے تو دوزخی نہ ہو سکے، کیونکہ بغیر بیج درخت ہو سکتا ہی نہیں۔ حالانکہ مسلمانوں کے بچے دیوانہ باز بد عمل مومن جنتی ہوں گے۔ جنت بھرنے کے لیے ایک قوم پیدا کی جائے گی۔ بعض کے نزدیک مشرکین کے بچے دوزخی ہیں حالانکہ انہوں نے کفر نہیں کیا۔ جواب سنیے، عمل بیج کی طرح اس کے لیے ہے جسے عمل کا موقع ملے، جو موقع نہ پائے اس کا حکم دوسرا ہے۔ بعض درخت تخمی ہوتے ہیں، بعض درخت قلمی اور بعض درخت خضرو ہوتے ہیں۔
तुखमी यानी जो बीज से पैदा होते हैं, कलमी यानी काटते रहते हैं उन्हें, अब वो जो बढ़ते रहते हैं, और खुदरव यानी अपने आप से जो है उगते हैं अपने आप से, है ना। तो 3 तरह के दरख्त होते हैं। मोमिन जो है तुखमी जन्नती है, उसके फौत शुदा बच्चे कलमी जन्नती है, और वो जन्नती कौम जो जन्नत भरने के लिए पैदा होगी आमाल से खुदरव जन्नती है। गर्ज जन्नत 3 तरह हासिल होगी, आमाल से, किसी वरासत से, महज अल्लाह तबारक ताला के फजल से जन्नत मिलेगी। सवाल किया जाता है भाई, काफिर और सरकश इंसान और शैतान से बेहतर है या बदतर है? यानी काफिर और शरकत जो इंसान होते हैं, काफिर इंसान और शरकत इंसान जो होते हैं, वो शैतान से बेहतर हैं या बुरे हैं शैतान से? तो जवाब दिया जाता है कि काफिर और सरकश इंसान जो है बाज वजह से बदतर है शैतान से, बाज वजह से शैतान से भी बदतर है। सुनिए, शैतान जो है नारी है और इंसान खाकी है, यानी शैतान आग से पैदा किया गया, इंसान मिट्टी से। इंसान को चाहिए कि उसमें इंकिसार व तवाज़ो हो, उसकी सरकशी सिरश्त के खिलाफ है, बनावट के ही खिलाफ हो गई समझ लो। शैतान मुशरिक नहीं, वो मुशरिक है। जितने गुनाह वो इंसान कर लेता है इतने शैतान भी नहीं कर सकता। रब की बारगाह में शैतान झूठ न बोला, उसने मुनाफिकत की बातें ना की, अर्ज किया लअग़वियन्नहुम अजमईन, मैं तमाम तेरे बंदों को बहकाऊंगा। मगर सरकश इंसान रब की बारगाह में भी झूठ और मुनाफिकत से बाज नहीं आता। अंबिया औलिया की कुव्वत व इस्मत का वो भी कायल है, वो भी जानता है कि ये मासूम होते हैं और इनका मर्तबा बड़ा है अंबिया औलिया का। इसलिए उसने कहा था इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन, मैं तेरे नेक बंदों को बहकाऊंगा, यानी मैं तेरे नेक बंदों को बहका नहीं पाऊंगा, बहकाने की कोशिश करूंगा मगर बहका नहीं पाऊंगा तेरे नेक बंदों को, तेरे खालिस बंदों को ना बहका सकूंगा। मगर बेदीन आदमी, बद मजहब आदमी अंबिया औलिया की अजमत और इस्मत का इनकार कर जाता है, उसका इनकार करता है। शैतान अपने को गुमराह मानता है, इसलिए उसने कहा रब्बी बिमा अग़वैतनी, यानी ऐ मेरे मौला मैं जो है गुमराह हुआ। मगर काफिर कुफ्र करके अपने को हिदायत पर जानता है। तफसीर कबीर ने फरमाया कि शैतान हर दीन के मसाला से वाकिफ है। सवाल किया जाता है, जब खुदा के इल्म में था कि आखिरकार शैतान गुमराह हो जाएगा तो उसे पहले इतनी अजमत क्यों दी? इल्म, इबादत और मलाइका में रहना, ये क्यों सब हुआ? जवाब, ताकि क़यामत तक उलमाए आबिदीन जाहिदीन को इबरत हो कि मुखालिफत अंबिया, यानी नबियों की मुखालिफत से इल्म अमल सब बर्बाद हो जाता है। सवाल किया जाता है कि नबियों वलियों को खौफ होता है या नहीं? अगर नहीं होता तो ईमान कैसे हासिल हुआ? क्योंकि ईमान तो खौफ और उम्मीद के दरमियान में है। अगर होता है तो इस आयत के क्या माना है? अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, यानी उन्हें खौफ नहीं होता। जवाब, खौफ की 3 नौइयतें हैं, ध्यान रखिए 3 नौइयतें। नंबर 1, रब पर बेइतमादी की वजह से कि नामालूम वो अपने वादे पूरे करे या ना करे, ये खौफ कुफ्र है, किसी मोमिन को भी ये खौफ नहीं होता। और दूसरा खौफ यह है कि अपने पर बेइतमादी की वजह से खौफ हो कि ना के मालूम मरते वक्त ईमान तकवा कायम रहे या ना रहे मेरा, ये दूसरा खौफ हो गया। ये हम जैसे गुनाहगारों को है। खास औलिया और अंबिया इस खौफ से महफूज हैं। जिनके जन्नती होने का वादा हो चुका, रब की हैबत, रोबे दरबार, ये अंबिया औलिया को बहुत ज़्यादा है। रब की हैबत और रोबे दरबार ये अंबिया औलिया को बहुत ज़्यादा है। जितना कुर्ब ज़्यादा उतनी ही हैबत ज़्यादा। तो इस चीज़ का जिक्र है कि उन्हें जो है खौफ नहीं होगा। किस बात का खौफ नहीं होगा?
किस बात का खौफ नहीं होगा, यानी पहले दो खौफ नहीं होंगे, तीसरा जो खौफ होता है वो उन्हें होता है, यानी अल्लाह का खौफ होता है, बाकी दूसरी चीज़ों का खौफ नहीं होता है। हजरात हमारी वीडियो यहीं पर मुकम्मल होती है। आप हजरात हमारे चैनल KGN गुलाम यासीन को सब्सक्राइब कर लें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।